دل اور آنکھ سے لگانے کی چیز خدا کی محبت، آقا کی محبت. تسبیحوں کو، نمازوں کو ان کو دل سے لگاؤ. تھوڑا سا پڑھ لو اتنا نہیں تو کہاں سے آتا ہے؟ پہلے آیا، پہلی دفعہ آیا. پہلے کیا نام ہے؟ کتنا عرصہ بات کیے ہوئے؟ ہاں کیا پابندی کچھ کرتے ہیں؟ نمازیں بھی کوئی قضا ہو جاتی ہے واپس کرتے ہو؟ قضا کو واپس نہیں کرتے. کبھی کمزوری قضا کو واپس بھی کرو اور استغفر اللہ بھی پڑھا کرو اور معافی بھی مانگا کرو تاکہ قدر والی عبادت کا فائدہ ہو جائے. بے قدر عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا. جس کی قدر ہوتی ہے اس میں نقصان ہے، انسان کو تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا ہے. ہم لوگ کی دنیا میں کوئی نقصان آ جائے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، دکھ ہوتا نہیں ہوتا. ہر کوئی دنیا کی چیز ہے، جان میں کوئی تکلیف آئے تکلیف دکھ ہوتا نہیں ہوتا. مجھے تکلیف ہے جی. ایسے ایمان میں نقصان آ جائے تو تکلیف ہونی چاہیے، بلکہ زیادہ ہونی چاہیے. ہاں تو اندر قضا ہو جائے واپس کر لیا کریں اور اس سے قبضہ کر لیا. اس کا دیکھ لینا ہو جائے. چلو عقل سے آدمی ہوتا ہے، سیرت سے ہوتا ہے، سورت سے ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں آپ کے پاس تو بڑا ہے لگینا ہے، کون سا ایک آیا. میں کہا چپ کر، پتا نہیں تمہیں. کھاتا پیتا لمبا پڑا رہتا ہے. نور دل میں ہوتا ہے، شکل میں ہوتا ہے. وہ جو اسی میں بیٹھے رہتے ہیں، جو صابن سے پتن شمبو سے رہتے بھی گورے ہو جاتے ہیں. دل میں ہوتا ہے، شکل میں ہوتا ہے. انگریز بھی گورے تو بھی نور ہے منہ پر. بعض لوگ نماز روزہ نہیں پڑھتے، پھنس گیا کھاتے پیتے راحت میں رہتے ہیں، نور دیکھو پھنس گیا. اور یہ نور ہے کہ پتہ نہیں کوئی اور ہے. محبت کی اور بڑی محبت کبھی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اپنی صورت حسین آسی سے چھپا ہوتا اگر فضا تھوڑی سی دے دیں اس کو کچھ ہو جاتا. اور نبی سم کا وسیلہ بہت بڑی چیز ہے. انسان بعض وقت اپنی سختیوں یا گناہوں باطنی کی وجہ سے ہو سکتے دعائیں قبول نہ ہوں. جیسے ایک آدمی حکومت دیکھیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو نہیں چلتا، اس کے لیے کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں، کچھ کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو سفارش سے کام چلا لیتے ہیں. تو پھر اس کے معاملے کو سارا جیسے کہتے ہیں باریک بینی سے نہیں دیکھا جاتا ہے، عفو کر دیا جاتا. ابھی تو سفارش آ گئی ہے، اب اس کی تحقیق انقواری مت کو اس کو چلا دو، اس کو چپکے سے نکالو. ہم لوگ سارے ایسے ہیں. ہاں دنیا میں ایسے ہے کہ ہم لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. دیکھو نا اس نے کرپشن کیا، وہ پکڑ رہے ہیں. اور ہزاروں چھپے میں اللہ کے ساتھ کرپشن کیا، نبی کے ساتھ کرپشن کیا، ایمان میں کرپشن کیا، نماز میں کرپشن کیا. نہیں ہو سکتا. ہاں جی اچھے اعمالوں میں کرپشن کیا، وہ بھی تو ہے. تو مخلوق کے عفو سے زیادہ ہے. مخلوق اتنا عفو نہیں کرتی جتنا اللہ درگزر کرتا ہے. قرآن میں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ہی درگزر کرنے والا ہے. تو کچھ نہ کچھ ڈر بھی ہونا چاہیے. اتنی جرت ہر وقت نہیں ہونی چاہیے. انسان کوئی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا جب آتی ہے. اور جب خدا سے کچھ معاملہ رہے تکلیف آتی ہے، خدا اس تکلیف کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. ایک تو گزرنے میں آسانی، اس تکلیف اتنا تکلیف نہیں جس کے دل میں خدا لطف اور رحمت ڈال دیتا ہے، جس سے اس کو آسانی ہو جاتی ہے، پھر اس کا اجر بھی دے دیتا ہے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب خدا کے سامنے کچھ کو شرم و حیا ہوگی، کچھ جھکتا ہوگا، ڈھیٹ نہیں ہوگا. تو ہم لوگ کسی حد تک کافی ڈھیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے مصیبتیں ملک سے نکلتی نہیں ہیں جی. اور پھر بھی خدا کی طرف واپس نہیں ہوتے. اس کے سامنے جھکیں، اس کی نمازیں پڑھیں، اس سے معافی مانگیں. نہیں، حکومت سے کی طرف جھکتے ہیں، ادھر دھرنے دیتے ہیں، ادھر احتجاج کرتے ہیں. مصیبت اوپر سے آتی وہ کیا کریں. ہاں ظاہری تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غور سے سوچا جائے تو قرآن حدیث کی تعلیم کے مطابق یہ چیزیں صحیح نظر نہیں آتی. اس لیے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر شر اللہ کی طرف سے ہے. اس کے اسباب بن جاتے ہیں اعمال کی وجہ سے. اگر اعمال اچھے تو اسباب نہیں بنتے. ہم زیادہ زور دیں ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، باقی معاملے خدا خود ہی ٹھیک کر دے گا. اعمال اچھے نہ تو زور جتنا لگائے خدا راضی نہیں ہے، رسول پاک راضی نہیں ہے، تو پھر مسئلہ بننے کا نہیں. چاہے وہ جتنا عقل مند ہو، جتنا سیاست دان ہو، جتنا تجربے کار ہو، لیکن اعمال کو دیکھا جائے گا تو پھر وہ چلتی نہیں. اگر اس کا اعمال ٹھیک ہے، ہاں جی سادہ لو بھی ہے، بدو بھی ہے، جو کہ خدا اس کا کام چلا دے گا. پھر اس کو کیا کہ اس کی قسمت تیز ہے، فلاں اتنے ہوشیار سے کامیاب نہیں. اتنا ہوشیار بھی نہیں، ایسے ہی ہے کچھ جیسے اللہ میاں کی گائے ہے، یہ بڑا کامیاب جا رہا ہے. اس میں ایمان ہے.
اس میں مکر ہے، فریب ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کی دولت، اور جس کو ایمان کی دولت چاہیے ہوتی ہے وہ نماز کا بڑا خیال کرتا ہے، اس کے کھو جانے سے قضا اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، سمجھو اس کا ایمان نماز ہے۔ جیسے پیسے والے کا ایمان پیسہ ہوتا ہے، پیسہ میں تو بس کھو جائے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو بڑا میرے پر ظلم ہوا، بڑا یہ ہوا، میرے پاس مالیت اتنی تھی اب اتنی ہو گئی ہے۔ دیکھو حلوائی دکان کے پیچھے رات میں سوچ کے بیچارہ اکثر یہی دعائیں کراتا، دکان چل جائے، دکان بھی چل جائے، ایمان بھی چل ساتھ لگا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو ایمان بنانے سارے کام خود ہی بن جائیں گے۔ ہاں تو بہرحال یہ انسان کا دل ہے، اگر جس سے خدا اس کو لگا دے، لیکن دل آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں، تو پھر اللہ سے کچھ عرض کرنی پڑے گی، دل کو تو ٹھیک کرے گا تو ہوگا۔ یہ ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں، کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں بول جی میرے دل میں ایمان نہیں ہے، نماز کو دل نہیں کرتا ہے، میرے ڈاکٹر کہے گا یہ تو میں خود بھی بے ایمان ہوں، میں خود ہی ایسا ہوں، پر یہ تو میرے پاس بھی یہی حال ہے۔ باقی جان کا مسئلہ میرے پاس ہے کہ تمہیں جان کو کوئی تکلیف ہے اور تمہیں کوئی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یا تمہارے گردے کام نہیں کرتے ہیں، تمہارا جگر خراب ہے یا کھانا، اس کا میں کچھ نہ کچھ کر دوں گا۔ یہ جو نماز ایمان کا کام ہے یہ تو جان خدا جانے، اس میں تو بس اللہ ہی خیر کرے۔ تو ہم جو یہاں مسئلہ ایمان کا لے کے بیٹھے ہیں کہ ایمان اگر بچ جائے تو تمہارا مکان بھی بچ جائے گا، دکان بھی بچ جائے گا، تمہاری ہر چیز کو خدا بچا دے گا۔ اگر ایمان تمہارا نہیں بچتا، نہ تم بچو گے نہ تمہارا ملک بچے گا۔ افغانستان میں سب مصیبت اعمال سے ہوئی، پہلی قوموں کو جو مصیبتیں آئی ہیں تو خدا نہیں کہتے ہیں اعمال کی وجہ سے آئی، ان کو بھوکیں آئیں، ان کے ملک خراب ہوئے، ان میں تھور کے درخت ہو گئے، بعد کے ان کے ملک جنت کے باغ سے، خدا نے کہا ہے۔ تو قرآن جو تعلیم دیتا ہے آقا جی دیتے ہیں بالاتفاق اختلاف میں، وہ اعمال کے حساب سے چلاتے ہیں، باقی کام خدا خود بنائے گا۔ ہم اعمال کو چھوڑ کے عقل اور سیاست کے اعتبار سے کرتے ہیں، ایمان کو پہلے رکھنا پھر عقل کو ساتھ ساتھ چلانا۔ اگر جہاں عقل موافقت نہیں کرتی ہے، لیکن ایمان اور قرآن حدیث یہ کہتے ہیں اس کام کو کرنا عقل سے نہیں سوچنا، عقل موافقت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ اب یہ عقل کو ساتھ چلاتے ہیں، جی حالات ایسے ہیں، اب یہ کیسے ہوگا، شریعت کا حکم کیسے ہوگا، یہ چیزیں کیسے ہوں گی، کالج میں لڑکے لڑکیاں علیحدہ کیسا کریں، ہاں جی یہ بڑی مشکل ہے، عورتوں کو سیٹیں نہ دیں تو پھر کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ خیر بکواس منحوس۔ عورتوں کو سیٹوں کے لیے، عورتوں کی سیٹ گھر میں ہے، دونوں بیٹھ کے سیٹ پہ محبت کرو رات میں، تمہاری سیٹیں گھر میں، تو اسے ہنسائے، وہ تجھے ہنسائے، تجھے لقمہ کھلائے، تجھے کھلائے، وہ بچوں کے تیرے ساتھ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نہیں، وہ بے حیائی، بدتمیزی، بے دلی ہے۔ ہاں وہ سیٹ اس کی تیرے ساتھ خدا نے باندھ دی ہے، اور دوسرے کو دیکھنے سے بھی اس کو منع کیا ہے کہ اتنی غیرت ہونی چاہیے تو بھی کسی عورت کے نہ دیکھے، وہ بھی کسی مرد کے نہ دیکھے، تمہارے دونوں کا ایسا جوڑ توڑ اور ساز باز ہو جائے۔ ہاں وہ ادھر پھرنا، پھر وہ الزامات ایک دوسرے پہ لگانے، پھر وہ قتل ہونے، بہن کو قتل کر دیا، بیوی پہ شک ہے، بھتیجی، پھر مصیبتیں آئیں نا۔ اور جس قوم کی بڑی عورت تو آقا جی نے کہا خدا اس قوم کو کامیاب نہیں کرے گا۔ عورت کو گھر بھی بڑا نہیں بنانا چاہیے، بس نرمی محبت اس سے رکھے، اس کو جیسے تے لارے دلاسے دیتا رہے، سختی نہ کرے۔ سختی سے آقا جی تمہارا گھر بدا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں عورتیں، یہ ٹوٹ جائیں گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ جس کی تخلیقی ٹیڑھی پسلی سے جس کو کہاں سیٹیں دیتے اوپر چڑھاتے ہیں۔ اگر ناقصات العقل کمی ہے، ان کے دین میں بھی کمی ہے، اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اور جس قوم کی بڑی عورت بنی وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائی۔ تو عورت کو گھر کے معاملے میں رکھنا، اس کو باہر کے معاملے میں نہیں رکھنا، اس کو ادھر ادھر نہیں گھمانا، اور عقل سے نہیں سوچنا۔ رحمت للعالمین ہے کہ یقیناً رحمت ہوگی، نہیں پھر گزارا کیسے چلے گا، چار پیسے یہ بھی لائے گی، وہ خدا تمہارے لیے دروازے اور کھول دے گا تقوی سے۔ تم کو یقین ہونا چاہیے آقا جی تم کو مشقت میں نہیں ڈالتے، رحمت میں ڈالتے۔ ان کا جب عقل سے سوچتے کمزور ہو جاتے، حدیث تو قرآن ایسا کہتا ہے، تقویٰ ہے، لیکن یہ اخراجات ہیں، چار پیسے آئیں گے تو یہ بھی لائے گی، میں بھی لاؤں گا، وہ آ جائیں گی تو کر کے تو دیکھ۔ اور صحابی نے عقل سے آقا جی کی بات کو سوچا کہ آقا جی تنگ دستی ہے، مصیبت ہے، گھر میں ہم بڑے پریشان ہیں، دو میاں بیوی ہیں لیکن روٹی پانی سے تنگ ہے، ہاں جی جو حدیث کا کہا ایک عورت اور کر لو، اس سے کہنے ہم پہلے ہی تنگ دست ہیں، تیسری کو کدھر رکھے، نہیں اچھا جی جناب عالی آقا جی کا خدا نے مجھے چن کے صحابہ، پھر آج حالات ہے کھانے کا ایک اور کر لو، بنا رزق اور رزق
تو آقا جی کا جو مسئلہ جہاں سوچنا تم کر کے تو دیکھو نا، ادھر عقل کے کام نہیں ہے، ادھر غیبی کام ہے، غیبی دروازے کھلے۔ ہاں جی، تو آج کل یہ عقل سے چلتے ہیں تو مصیبت میں آ گئے ہیں جی۔ جو آقا جی کے ساتھ عقل کو چھوڑ کے چلتا ہے وہ رحمت میں آ جاتے ہیں، ان پر خدا کی نظر ہوتی ہے، اور ان کے سرپرست حضرت محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں کہ انہوں نے میری بات مانی، میری تباہ میں ہوئے، میری غلامی کی، اب میں ان کا آقا ہوں، میں نے بھی ان کا خیال کرنا ہے۔ ان کو پتہ چلے کہ یہ آقا کتنے با کمال ہیں اور یہ آقا کیسا تصرف فرماتے ہیں، وہ دنیا میں بھی فرماتے ہیں، آخر میں اللہ کی قسم صحیح باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے میرے پر گزری ہے نا ایسی چیزیں، مجھے یقین اس لیے میں تسبیح یہ چیزیں نہیں چھوڑتا ہوں، میرے سارے کام جیسے بنتے ہیں، مجھے پتہ ہے نا، بنتے بھی ہیں، میرے پاس بھی ٹیلی فون، تمہارے پاس قالین ہے، میرے پاس بھی قالین ہے یا نہیں؟ تم کھاتے پیتے دیکھو میں تم سے زیادہ کھاتا پیتا، ماشاء اللہ تبارک، ماشاء اللہ کہو نا، نظر نہ لگا دو نا۔ ہاں تو پھر، ہاں تو میرے پاس بھی سب کچھ ہے، نہ بجلیاں تو میرے پاس بھی بجلیاں لگی، تو اس لیے کہ کچھ یقین خدا رسول پر مضبوط کرو، ہاں تو تمہارا دین بھی اچھا ہوگا، دنیا بھی اچھی ہوگی، رزق بھی اچھا ہوگا۔ یہ سوچے کیا بنے گا نہیں بنے گا، خدا ایمان کی دولت دے گا، تمہارے اندر یقین پیدا گا، خدا میرے لیے بہتری کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کی نظر رکھتے ہیں کہ میں نے ان کی غلامی اختیار کر لی، تم کو خود بہتری ہر کام میں نظر آئے گی، تمہارا یقین خود بن جائے گا۔ اور جب نیت ٹھیک نہیں ہے تو بے نیتوں کا، بے ایمانوں کا نماز روزے میں کچھ فائدہ نظر آتا ان کو، نہ قرآن میں نظر آتا۔ بے ایمانی جو ہوئی نا، کسی چیز میں بے ایمانی ہو جائے، دوائی میں بے ایمانی ہو جائے، وہ شفا کا مجھے کہ دوائی میں بے ایمانی ہے، وہ ڈاکٹر جی کہتے ہیں بھائی یہ گولیاں ادھر کی پاکستان کی بنی ہوئی، اس میں کچھ بے ایمانی ہے، یہ ڈبل کھا پھر وہ ایک گولی کا فائدہ ہوگا ہر چیز میں۔ بہرحال اگر خدا رسول سے جھکنا ہے تو یہ ذکر اذکار نہ چھوڑیں، اس سے تمہارا دل مائل ہوگا، اور جب نیت سے کرو گے کہ ہم ذکر اذکار کرتے ہیں چھوڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگتے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں آج کے بعد جو کام ہم کریں گے، ہاں جی، جس سے خدا، وہی کام جس سے خدا سے ناراض ہوتے ہیں وہ کام ہم نہیں کریں گے، ماضی میں جو لاپرواہی کی اس کی معافی مانگتے ہیں، اور بشر اگر ہو بھی گیا کوئی گناہ تو معافی مانگ لیں گے، لیکن گناہ کو، شیطانی کو، چکر بازی کو اپنا یہ نہیں بنائیں گے۔ ایک گناہ گار انسان ہوتا ہے، اس پہ کرم ہوتا ہے، گناہ عادت نہیں ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یہ تو ہو جاتا ہے انسان سے۔ ایک گناہ کو سے ہو جانا توبہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، یہ عادت بنانا یہ کچھ اثر ہے، کچھ دشمنی یا ضد سے خدا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر بڑی مصیبت۔ یہ تبھی چیزیں چھوٹیں گی جب خدا کی رحمت آئے گی، خدا کی رحمت، خدا سے رحمت مانگیں گے، خدا سے رحمت مانگیں گے تو دور تو ہے نہیں ہے، شارک سے قریب ہے، لیکن ہم کو شعور دینے کے لیے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تاکہ تمہارا شعور ہو، ورنہ خدا کو پکارنے کے بعد خدا سنتا نہیں ہے، اسے خود پکڑوانا میرا یقین مطابق مجھے یاد کرو، ورنہ اس کو نہ بھی پکار، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، صحیح نہیں صحیح۔ تو بہرحال دنیا سب پریشانیوں میں شکار ہے جی، الف سے لے کر یہ تک، ہاں جی، اور یہ سارے اختیارات خدا کے اختیار ہیں، اور خدا تا جب آسانی کرتا ہے تو کسی کے وسیلے سے کر دیتا ہے، کوئی امیر سے تمہارا کام بن گیا، کسی تعلقات سے بن گیا، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے کام آقا جی کے تعلقات سے ہیں، ہم نے وہ وسیلہ اختیار کیا، نہ کوئی امیر کا اختیار کیا نہ وزیر کا، تو پھر ہمارے کام بڑے آسانی سے ہوتے ہیں، ہاں آسانی سے، کہ وسیلہ ہم پکڑتے ہو، اللہ کرتا ہے وسیلے سے کرتا ہے، تم نے وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، اس لیے اپنے وظیفے پڑھ کے بھائیوں کو یہی سکھا، جہاں ہو تم آفس میں ہو یا گاڑی چلا رہے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ چلتا رہے، اور نیت تمہاری یہی رہے، دل لگے نہ لگے پڑھو تمہارے بس میں نہیں ہے، نیت ہے کہ آقا جی میں غلام بننا چاہتا ہوں، غلامی میں قبول کر لیں، اور میں کمزور ہوں تو آستے آستے کمزوریاں دور ہوں گی، جو آپ کہتے ہیں وہ سارے کام کروں گا، لیکن مریض صاحب کچھ نہیں کر سکتا، آستے ہی آستے کروں، نیت ٹھیک ہے تو آستے آستے نمازی بھی بن جاؤ گے، آستے آستے نشہ بھی چھوٹ جائے گا، آستے آستے کہیں عشق بازی ہے، دغا بازی ہے، دھوکے بازی ہے مائی ڈیئر کے ساتھ، جی ادھر بھی دل لگا ہوا ادھر بھی دل لگا ہوا، وہ بھی چھوٹ جائے گا، تو ساری خباثیں آستے آستے خود ہی چھوڑ دیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں کہ میرا خدا کا درمیان کا معاملہ ہے، پھر کہتے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اب میں نے سوچا خدا کو تو پتہ ہے اور آقا جی کو بھی پتہ ہے، آقا جی کہتے ہیں اعمال پیش ہوتے ہیں سوموار کے دن اور جمعے کی رات، تو یہ مسئلہ تو اب نکل گیا ہے دور، اور سوچ کے چلنا ہاں جی ہاں جی ہاں جی، پھر اٹھو اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے،
جو کسی کو پتہ نہیں ہے وہ پھر واقعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اگر پتہ ہوتا تو ریمانڈ کیوں کرا؟ ہاں جی دیکھو ان کو مصیبت پڑی امریکہ والوں، وہ بھی ایسے ہی پتے لگاتے ہیں، ایسی ایڈیاں لگاتے ہیں، کچھ لگاتے ہیں، کیا ہونا نہیں ہونے والا پتہ نہیں ہوتا، کچھ اندازوں سے، کچھ اس طریقے سے، کچھ حکومت کے معاملے سے. لیکن خدا کو سب کچھ پتہ ہے، اور خدا کے بعد جو پتہ آقا جی کا حال مستقبل ہونے والا کسی کو نہیں پتہ. تو خدا نے مخلوق میں اپنا رازدار حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھا. تو ادھر سے جو ہمارے کام بنیں گے دوسرے ایسا نہیں بنا سکتے جیسے وہ بنا. اس لیے ہم زیادہ تعلق کی کوشش اور رابطے کی کوشش اور غلامی کی کوشش اچھی سچی نیت سے آقا جی سے کرتے ہیں. جو کسی غلامی کرتا ہے تو پھر اس کی بات مانتا ہے، اس کی ناراضگی سے احتیاط کرتا ہے، تو پھر ان کی دین دنیا دونوں بن جاتی ہیں. یہ باتیں سب مسلمان مانیں گے، اس میں کوئی جیسے کہتے ہیں اختلاف کی بات ہے. تو ذکر اذکار میں لگو گے، اس سے تمہارا دل مائل ہوگا، تو تمہاری ابتدا ادھر سے ہوگی الف بیتے سے، اللہ اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. اور دشمن سے احتیاط، کہ دشمن ہمیشہ چاہتا ہے کہ یہ غرق ہو، یہ سرخ رو نہ ہو. تو وہ شیطان ہے، وہ کہتا ہے دنیا کی ہر نعمت تم کو مل جائے، بس ایمان تم کو نہ نصیب ہو. تو اس کے گناہ بھی کراتا ہے، توبہ بھی نہیں کرنے دیتا، نماز بھی نہیں پڑھ دیتا، تو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو چکر میں رکھتا ہے بعد میں نماز پڑھ لینا، پہلے پریشانی تو دور کر. تو بول نہیں پریشانی بھی دور ہوگی، نماز زیادہ پڑھوں گا دور ہوگی. یہ باتیں اتنی پکی قرآن حدیث سے ہیں، کوئی اس کو غلط نہیں کہتا ہے، لیکن عمل کرو گے تو سب کچھ آستے آستے، ایک دم نہیں ہوتا. ایک دم نہیں، کسی کام کو پہلے کرو بلکہ مشقت ہوتی ہے، بعد میں راحت ہوتی ہے. ایک مکان بڑا مشقت ہوتی ہے، اینٹیں لاؤ، اس کے علاٹ کراؤ، وہ حکومت والوں کو لاؤ، کسی دوسری کے لاؤ، پھر اس کو کھدواؤ، پھر لویا لاؤ، سریا لاؤ، پتہ نہیں کیا کرو، پھر کچھ عرصہ لگتا ہے، پھر تم جا کے کمروں میں جا کے بیٹھتے ہو، پنکھے لگے ہوئے، پھر ٹھنڈی ہوا. ایسے ذکر میں لگو گے خواہشات آئیں گی. عادت ایک ذکر دروشی کی نہیں ہے، نماز کی کہ پڑھنے، اس کے لیے بھاگنا پڑے گا، کام چھوڑنا پڑے گا. بچوں کو کبھی دیکھا بیٹھا تھا بھاگنا پڑے گا، کبھی چائے پی رہا تھا اذان ہو گیا بھاگنا ہو گیا. یہ بھی تو وعدہ کیا تھا خدا کو راضی کرنا. چائے یا دوست بیٹھے میں خوب گپ لگ رہی تھی، عشاء کے اذان ہو گیا، نماز بعد نہیں، بعد نہ پڑھ. تو دوستوں سے زیادہ پیار خدا رسول کا، چھوڑ کے جا کے نماز پڑھ کے پھر آ جائے، 10 منٹ تو لگے. پھر شیطان کے وسوسے آئیں گے. ہاں، اور پہلے طبیعت ہوئی تو دوستوں سے ہنسنے مسنے کی ہیں جی، یہ چیزیں آستے آستے آتی ہیں. دل میں زنگ بھی گناہوں کا ہے یا غفلت کا ہے جی، تو کبھی کبھی ذکر کرے گا دل لگے گا، کبھی بور ہو گیا تو گپ مارتے سے یہ کیا پھنس گئے یار، شیطان کی طرح سے پھنسا دیا. تو پھر صبر کر، پھر کچھ عرصے کے بعد آئے گی، یہ زنگ اتریں گے، پھر ایک نیا مکان بنے گا، نئی حالات پیدا ہوں گے، جیسے خیالات بدلیں گے، پھر وہ کیفیات آستے آستے ہوگا. ایک زمین بنجر ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس میں پانی دیا جاتا ہے، کھاد دی جاتی ہے، موسم کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر موسم آئے تو بیج ڈالا جاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کوئی جانور ہے چیز اس کو چگ نہ جائے، احتیاط کی جاتی ہے، پھر اس کی کونپلیں پھٹتی ہیں، بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں بھی احتیاط کی جاتی ہے. جب وہ درخت بن دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے اب ساری عمر پھل کھاؤ. ایسے دل آسے آسے لگے گا، پھر ساری عمر راحت کی زندگی بسر کرو. جس دل میں خدا ہو، عشق رسول، اس کو کیا چلے. یہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ محنت سے ہوتا ہے. ایک دم ذکر کر دو، بلکہ ایک دم ذکر کرنے سے، دوز پڑھنے سے ہوتا نہیں ہے، بلکہ کچھ مشقت میں آ جاتا ہے. میرا کام رہ جائے گا، میں فلانا کرنا تھا، فلانے کے جانا تھا، وظیفہ پڑھنا ہے، پھر زیادہ چیزوں سے نکل جائے گا، پھر دل ادھر سے ہٹ کے ادھر آ جائے گا کہ اسی طرف ہی ٹھیک ہے سارا. تو یہ آستے آستے ہوگا. اس چیز کو سوچے نا، آپ کو خدا سے اور نبی کریم سے زیادہ کوئی مضبوط سہارا مل سکتا نہیں مل سکتا. پھر کوشش کرنی پڑے گی، ایک دم تو ہونے والا کام نہیں، لیکن ہو ضرور جاتا ہے آستے آستے. خدا نا امید کسی کو نہیں کرتا. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے مسائل ہوں، کوئی بات کہنی انسان نہیں کہہ سکتا ہے تو وہ ورقے میں لکھ کے وہاں اس کمرے میں دے دیں. باپ کا نام، اس کا نام ضرور ہونا چاہیے. تم دعا کر دیں اور تم بھی دعا کرو، باقی کرم ہم سب پر اللہ ہی کرے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اور جلدی کرم زیادہ ہوگا، کیونکہ سفارش سے کام جلدی ہوگا. اچھا جی، آخری سے بات کرنا ہے، یہ آخری ڈھیل ہے، فائدہ ہوتا ہے میرا خیال ہے. ٹھیک نہیں ہونا پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ رحمت ہاتھ سے نکل گئی. راتوں کے بھوت، ہاں بس سمجھ جاؤ. تو ہم کہتے ہیں رحمت سے ٹھیک ہو جائے. خدا کے غضب کی، خدا کی ناراضگی کی، خدا کی پکڑ کی طاقت کسی میں نہیں ہے. پولیس کا کیا حال ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے اللہ.
پھر جب اللہ تعالیٰ کی پڑی اخیر وقت میں اس وقت اس نے کہا معافی مانگتا ہوں، جو کچھ کہو گے سب مانوں گا۔ کہا الان کیا ڈھیل کم دی گئی تھی؟ جبرائیل ایسا آقا جی کا میں کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ڈالا اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے، مجھے بھی اتنا غصہ تھا۔ ہاں اللہ جیسے اولیاء اللہ کے اس کو خدا کا پتہ چل جائے، ماں باپ سے زیادہ محبت خدا سے کرے، کہ جتنا خدا رحم کرتا ہے ماں باپ بھی نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ اسی لیے، اور وہ انشاءاللہ سچی ہو، دل میں ایمان ہو کہ خدا واقعہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے خدا کی عبادت سے نہیں ہٹتا ہے، خدا کی محبت سے نہیں ہٹتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس کو محبت بھی نہیں ہوتی۔ انسان گناہ گار ضرور ہے لیکن خدا سے رخ نہیں پھیرتا، نبی سے رخ نہیں پھیرتا۔ ایک غلطی ہو جانا اور بات ہے، ایک غلطی کو عادت بنا دینا یہ ضد ہوتی ہے خدا سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں گناہ ہو جاتے ہیں، مرض لگ جاتی ہے جی، دوا سے چلی جاتی ہے، کپڑا میلا ہو جاتا ہے، دھلنے سے بھاپ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، توبہ سے معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن گناہ بھی کرنا، توبہ بھی نہیں کرنا، مریض ہونا، دوا بھی نہ کھانا، تو پھر میں خیال نجات مشکل ہے۔ ساتھ دونوں چیزیں اللہ سے توفیق دیتے پہ تو خدا مریض ہی نہ کرے، مریض ہو جاتے دوا کھانا، پہلے خدا کر گناہ ہی نہ کریں، گناہ ہو جاتے خدا کر جلدی سے توبہ کرنا، کیونکہ گناہ سامنے نہیں ہوتے، چھپ کے ہوتے، تو مصیبت جب آتی ہے سب کو بتاتا ہے۔ اب یہ ڈر سے بتاتا ہے میں نے کچھ کیا بھی ہوا پہلے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کوئی مصیبت نہیں آتی مگر تمہارے اعمال، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اکثر میں درگزر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور قرآن میں بولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، شروع کر دے اعمال پر پکڑنے کی، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک چلنے والا نظر نہ آئے۔ یہ گناہ سب سے ہوتے ہیں، بہت کم پکڑتے ہیں، تو خدا کرے گناہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے، ہو جائے تو خدا کرے فوراً توبہ ہو جائے تو پھر رحمت ہی رحمت ہے۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ وظیفے پڑھو، تم خود پیر ہو، خود مرید ہو، اپنا بوجھ ہر کوئی اٹھائے گا۔ قرآن میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہم آغا خاندی کی طرح نہیں ہیں، ہاں جی اب نئے پیر نکلے ہیں، اتنا تم اپنا دے دو، نماز مواد معاف ہے، چل نئے نئے مذہب نکل، یہ اب ایسے کرتے ہیں، وہ ادھر کچھ دے دیتے ہیں اپنے رہنماؤں کو، بس معافیاں ہو جاتی پھر۔ آقا جی نے صحابہ نے ایسے نہیں کیا، جو کام صحابہ آقا جی نے غلط وہ نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم آپ کو پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو چاروں کل اور چیزوں کو وظیفہ بنانے چیزوں کو ہوتا ہے کہ ویسے بھی پڑھنا چاہیے، عبادت کے دنیا کے بھی فائدے سے۔ اتنی بڑی مصیبتوں سے چھوٹتے ہیں خدا کے نام کی برکت، نبی کے نام کی برکت، جو مصیبتیں چلی جاتی ہیں تو اپنے مطلب کا بھی تب بھی نہیں پڑھتے، اتنا دل تو سیاہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سیاہی ہوتی ہے کسی حد تک کہ جیسے استغفر اللہ خدا رسول کے نام سے نفرت ہے، اللہ معافی، اس حد تک تو نہیں پہنچے انسان، کیونکہ اسلام تو رہے گا بڑا تقوی عبادت ہے، ان چیزوں سے نمازوں میں مدد ملتی ہے، توبہ میں مدد ملتی ہے، کہ تھوڑا تھوڑا سا سو ذکر اللہ کثیرہ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر نبی کے لیے اتنا ذکر کر لوگ تم کو پاگل کریں، پھر نہیں پڑھتا تو کیا رحمت گھر میں آئے گی، کیا رحمت رزق میں آئے گی، کیا رحمت ملک میں آئے گی۔ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو کرنا چاہیے کہ ایک بہانہ ہی بن جائے رحمت کا۔ اللہ توفیق دے۔ 2 سال کا بچہ جس کو نوٹ دے پکڑ لیتا ہے، تجربہ کی سیدھا ورکا تو ایسا ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا، نوٹ دے دیکھتے نام پتہ لکھا ہو۔ اچھا جی اللہ مضبوط کرے سب کو اپنی محبت میں، آقا کی محبت میں۔ باقی تو چیزیں سبھی کچھ وقت موت کا وقت آتا ہے، یہ سب چیزیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ جیسے ایمان اگر ہو تو ساتھ جاتا ہے، ایمان یہ کہ نماز اور روزے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعلق تھا تو وہ تو رحمت ہو جاتی، اور یہ تعلقات تو فائدہ نہیں دیتے، کہ زیادہ مہربانی تو پہ کر کے محبت ہو گیا، جنازے میں آ گیا قبر، اس کے بعد وہ بھی چلا جائے گا، اور کچھ عرصے کے وہ بھی بھول جائے گا آپ کو۔ تو اپنا بندوبست خود کرنا چاہیے میرا خیال ہے۔ دوسرا تم پر روئے نہ رو کے رونے سے اپنا رونا خود رو لے تو اچھا ہے۔ اسی آقا کا موت کو بہت یاد کرو، یہ نسخہ رسول اللہ کا، تو انسان پھر کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ادھر پہ تو مسئلہ باقی ہے، وہ بھی تو ساتھ رکھنا ہے، یا مسئلے کو چھوڑنا، اصل مسئلہ تو وہی ہے جی، تو اس سے کچھ دل کا زنگ اترتا ہے رسول پاک میں۔ تو خدا کرے کچھ ہمارے دل اس طرف چلے جائیں۔
ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ خدا اس کی محبت کی دنیا میں کلمہ، دنیا کی قیمت ہے محبت کا کلمہ. پھر ماں باپ کو دکھ دے دو کلمہ. دوست اچھے، صحبت اچھی نہیں ملتی، اس کی وجہ سے مصیبت آ جاتی ہے. یہ مصیبت ہے، اللہ خیر کرے گا. بھائی تیری 3 سال سے کیا ڈاکٹر دوا دے کے تھا علاج دوسرا بات نہیں. 3 سال ہو تو یہ حد سے زیادہ ہم کو پریشان. ہم دعائیں بھی کافی کی ہیں، نہیں پڑھتا وظیفے نہیں کرتا تو پھر یہ کیا حال ہوگا. کہاں یہاں ٹک تو بھاگ گیا بیچ میں. ذرا ٹھیک ہوتا وہی تیرے پرانے چکر سے. اور جب تیرے گلے میں پھندا پڑتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے. پھندا پڑھ کے لے خدا نہ لے جائے گا کبندے میں. تجھے جوانی شیطانی ڈٹ کے چڑھی ہوئی. جاوید کا دماغ کھا گیا، میرا دماغ کھا گیا، محنتیں کے ساتھ کرتے ہیں تو بدل بس ہو گیا. آگے شیخ صبح سے شہاں تجربہ ہو گیا نا تیرا. 3 تجربہ تو خدا کا شکر نہیں کرتا. یہ ڈاکٹروں سے ایسے علاج نہیں ہوتا. آیت الکرسی آتی ہے آیت الکرسی میں دوسری کی آیت الکرسی کسے پڑھ لینا. ٹھیک ہے، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ شریف جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا. دعا کرتا ہوں الہی ورحمنی ورحمہم بالتوفیق والقبول وصلی اللہ. زبان سے کافی ہے. مجھے خود بڑی تکلیف ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، غصہ تیز ہے. کچھ بھی لگے جب تک خدا کی رحمت، جو علاج خدا کی رحمت میں ان سے نہیں ہوتا. یہ اندر کی خرابیوں کی باتیں ہیں، ان سے علاج تیرے نہیں ہوں گے. شارٹ پاٹ خاصا دباؤ پڑے گا جب پڑے گا. ہاں تو اکثر ایسے آتے ہیں ہم بیچارے، لیکن بعض آتے اکثر آتے ہیں عقل چھوڑتے نہیں. کہتے ہیں دین بنتی نہیں ہوتی ہے. ان کی وہ بیماریاں نکل جاتی ہیں جی جو اتنا ہی سالوں خطر دل سے وظیفے پڑے فرق پڑ گیا. خدا کے نام میں شفا، رسول کے نام سے شروع ہو جاتی ہے. شفا نہیں، قرآن میں شفا نہیں. سالوں سے کئی لوگ سالوں سے ان کی مرضی نہیں گئی، سالوں سے نہیں کہ دنوں سے وظیفوں سے چل گئی. ان کا دل لگ گیا خدا نبی سے کہا. اور مجھے بھی دعائیں دیتے کچھ لیتے، اتنا فضل ہوتا. اب تو بابا جی چلو بابا شکر تو سیدھا ہی ہو جا، بڈھا ہو گیا. ان کی بڑی توقیر ہے بدرالدجا کی وکیل ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. ان کی بڑی توقیر، ان کی بڑی توقیر، ان کی بڑی توقیر ہے، ان کی بڑی توقیر ہے. در چما دیوار چما، در چما دیوار چما، تیرے کتیاں نو گل لاواں گے. جس سمت یہ شان گیا ادھر منشی احمد کو کرتا. گناہ مغفور دل روشن خلقا. تعالی اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. تعالی اللہ ماہ طیبہ عالم آپ کی طلعت کا. کرم کی زمین چلنا ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے.
حسرت ملا ودے سر کی ہے، روشن ہوئی فجر کی دل میرا جلے انتظار میں دل میرا جلے، خوش کے بے خلق کی ملک کونین میں تاجدار انبیاء کا ہمارا نبی، سوئے روضہ جو تجھ کو کیا نام پا، آپ کریم ہیں آپ کی خودر ہے، تجھے کیوں کوئی بات پوچھے امین، کتے ہیں تجھ جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں، قرار پھرتے ہیں، تیرے دل نئے بہار پھرتے ہیں، تیری جود کی جھل جھل جگ میں رچی، میرے شب نے نہ دن ہونا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا دینا، مثل تو ناشد پیدا جانا، مثل تو ناشد پیدا جانا، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، ان کی عنایت ہے کہ رخن کا ادھر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخن کا ادھر ہے، شمع یاد رخ جانا نہ مجھے، تیرے جود کی جل جل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہونا جانا، تیری جود کی جل جل جگ میں رچی، جل جل جگ میں رچی، ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم، لب درمان عالم، ذرا لب ہلا دے، ذرا لب ہلا دے وہ عالم، جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید حیرت زدہ تکتا کیا ہے، یہ فضا کیا ہے یہ ہوا کیا ہے، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، آپ کی تعریف ہو گئی، تعریف ہو گئی، پھر ہمیں وہی تکلیف ہو گئی، جس میں کوئی کرے ہم کو جہاں کس کے پاس، کس کے پاس صدقہ شہزاد کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو بھی، یاد اس کی اپنی عادت کے، نوری بکران والے کالی عقل مند مرالے زلفان کالیاں، عقل مندان امران کالیاں، تیرے کلمات والا ساری کائنات تو پہ ملک سلیمان فدا کیجیے، ناخنوں پہ ملک سلیمان
کچھ ہماری بھی سنے سب پیش ہاں روبے خدا پیش ہوں روبرو رسول تصویر پڑھوں درود پڑھوں یہ مسئلہ پڑھوں یہ مسئلہ کروں یا یہ بھی پڑھوں یا درود شریف پڑھوں یا ادھر سوچوں یا ادھر سوچوں سمیانے دو کریم صد شکر کے حسن میانے دو کریم پڑھوں یہ منو سیدھا ہو رہا ہے یہ منو سیدھا ہو رہا ہے یہ سیدھا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے غلطی گستاخی ہو گئی دوستی میں ہو جاتا ہے یار کام لوگ نے انسپیکٹر رشوت چھوڑ دی لیکن میں کچھ کیا سب نے کچھ نہ کچھ کیا بھائی چپ رہا ہے اللہ سب کے پردے رکھے چل گل بن رہے ہیں واقعی بنا رہے ہیں نا بٹھایا ہوا اس کی رحمت کی نظر نہ ہوتی کھا رہی ہیں سارے کروں آقا جی سے محبت کروں گے گھر والوں میں آقا جی کے حق میں کی رعایت کرنی تو آصف ڈاکٹر ٹھیک ہو دل بن رہا ہے گھر پہ جو گزار پھرنا اسپتال میں وارڈوں میں پھرنا یہ کوئی چنگی گل ہے یہ پھنس گیا کسی نے ڈنگ مار دیتا کوئی دن نسا کے لے گئی یا تم نے نسا کے لے گیا اس کو بھگا کے لے گیا اور تجھ کو بھگا کے لے گئی کیا بنے گا چل رہے بات نہیں حقیقت اسی بات میں شاید سے کچھ ایسا ہوتا تھا کہتے سوچا نہیں ہم نے کہا تھا ہم پاؤں گا ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہم تاکید سے نہ بھی کہاں ہم کچھ کہتے خیال نہیں کرتے تکلیفیں نہ آئے کیسا لفظ آتا سوچا نہیں ابھی تو ہماری سب کیسی جملے ہم نے کہا یہ سوچا نہیں کہنے والے کون بھول گئے اور نہ ہوگا حصہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا کہ زندگی وقت ان کی تعریف کے لیے ایسے ہی ہونا سے باتیں کرتے ہیں تو کہتا نظر پڑتی آنکھوں پہ نظر پڑتی ہے اس کی آواز کان میں پڑتی ہے دل میں پڑتی ہے ہم بڑے سخت ہیں ایسا بھی اصل نہ بھی بولنا اصل خلاف کا سامنے پڑھتے ہیں ہمیں پر اثر جیسے انسان کی اللہ سبحان اللہ ہوتے کون گیا تو کون آیا تو کس کے نعرے خدا نے عذاب سے بکواس سے چھڑانا جو شہر تو تم بیٹی کو سوچتے ہیں پہلے کہاں تھا پھر باتیں ندی لڑکا گھبراتے گھر میں پوچھ کرتے کا بدھی بیٹھا دن پتا آگے کیا پیچھے کیا ادھر ادھر چند بیٹھے صاحب کا خیال ہے پیچھے حلوہ کون ملا نسل ایسے ہوگی نسل کا چوکس ہوتا ہی نہیں سمجھے ہی نہیں دوست سے کہتے ہی رہتا کسی نے پھر کچھ ہو گیا پھر نہ کہیں انسان جی بھی بشر ہی ہو جاتا ہے ادھر تیش کہتے توبہ کریں خدا تک نوبت نہ پہنچائے ذمہ داری دی ہوش سے بیٹھ پھر ذمہ داری وہ اٹھانا نہیں چاہیے جو ذمہ داری ہے سوٹی رکھے خبیص ڈرتے نہیں دیکھو تو پسٹول لگا دوں گا کوئی آئے گا سوٹی سے دیکھے تو پسٹول لڑکے سارے بھاگ جائیں گے وہ بھی ہنس رہا ہے پسٹول سے ہنستا ہے پسٹول ہنسانے والی چیزیں منوس ختم کہنے کو میں سکوں اللہ ان سے ملا کے تو میں سکوں اللہ میرے ان سے ملا آواز کو رب
سکوں کہنے کو میں کہہ نہ سکوں کہنے کو میں یہ نہ میرے ان سے ملا آواز کو رب ہے میرا جانے میری آواز کو انسان آقا جی کی مثال پر تقاضا ہے کہ اس سے رحمت دیکھتے تو بڑھتی بعد میں کہتے ہیں بیدوی شاہدہ سے مسل کا تقاضا نہ کرے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن دل میں لالچ رکھے اگر ہو جائے تو منہ سے نہ کہے کہ ہم اس قابل ہیں۔ تو یہ شعر بہت اچھے ہیں، اس مطلب سے ملتے ہیں۔ نہ کہہ سکوں اللہ مجھے آقا سے ملا کہ ہم کجا وہ کجا، لیکن اللہ جانتا ہے میرے دل کی چھپی آواز کو۔ اپنی وقت کو دیکھیے، حیثیت کو دیکھیے، آقا کی معمولی چیز۔ ایک صحابی ایک دفعہ آپ نے ڈرایا تھوڑا سا، حکم کیا تھا اس کو تو وہ کہیں جانے والا تھا، اس میں کچھ جیسے غفلت یا کچھ، آقا جی جب آقا چلا جاتا ہے قیامت تک میری تیری جدائی ہو جاتی، اس کا مطلب یہ تھا، رابطہ تھا کہ تم کو پتہ ہونا چاہیے حکم کس کا تھا۔ کچھ ایسے کر بیٹھتے نا پھر یہ ہو جاتا۔ اسی آقا جی کا رحمت مہدہ میں تم خدا کیا تھا کہ میرے طفیل ہر مصیبت سے بچو، ہر بیماری ہر مصیبت سے جی۔ اتنی رحمت جو عالم میں چلتی ہے ان کی طفیل چلتی ہے، رحمت العالمین جو کہا ہے، عالمین کا لفظ رحمت، کافروں پر مسلمانوں پر عالمین، اس کی تفسیر کہاں ہو سکتی ہے، کہنے کو میں نہ کہہ سکتا۔ ہماری محبت باقی وہ اگر تو سچا تو آقا جی کی طرف سے بخشش آ جائے گی۔ جہاں سوچ کے بولے نا، ادب سے بولے۔ لیکن میں کراچی پاس میری یہ بات تو آقا جی نے پوچھا تھا، میں کیا خدا کے واسطے دوبارہ دل نہیں خدا نے بات پر پابندی صحابہ کے لگائی، ایک دم گفتگو نہ کیا کرو، صدقہ خیرات دو، پھر ایسے جرت سے بولتے ہو کہ دل مرے خبیث ہیں، واللہ اچھے نہیں ہیں۔ آقا کے دل کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ یہ ان کا کرم، انہوں نے ہم سب کو سنبھالا ہوا، سغائر والے کو، قتل والے کو، خون والے کو، ڈکیتی کو، سب پہ رحمت ہے۔ یہ آقا جی کا تحمل صبر ہے، یہ ان کا تحمل شفاعتی لأہل الکبائر، جن کبیرہ گناہ کیے ان کے لیے بھی سفارش کرو، یہ ان کا تحمل ہے۔ اے اللہ ظالم کو بھی چھوڑ دے، خدا نے کہا ایسی توقف کیا، آقا جی ناراض رہے، پھر خدا نے آقا کو راضی کیا، کہا اچھا جس کو چاہوں گا چھوڑ دوں گا، یہ بھی بات مان لی، اتنا رہا۔ کہا مولا تو مظلوم کو دیکھ کے راضی کر سکتا ہے، میری امت کا ظالم بھی مل جائے۔ میں جب دعا کی اللہ نے کہا ظالم کو کیسے چھوڑ دو، آپ غمگین رہے۔ حج میں تھے، جب مینا میں آئے تھے، کچھ چھاپا دے خوشی کا موقع، کچھ کہہ لیں، کوئی آقا جی ہم نے حج میں آپ کو سارے ناراض دیکھا، خاموش تھے ایسے، اب دعائیں مانگی تھی، 2 قبول ہوئی تھی، ایک اللہ نے قبول نہیں کی، یہ مانگی، خدا نے کہا ظالم کو کیسے چھوڑا جاتا ہے جب تک مظلوم کا بدلہ نہ لے۔ میں نے کہا اللہ ظالم کو کچھ، مظلوم کو کچھ دے دو کہ وہ اس لالچ میں نعمتوں کے معاف کر دیں۔ کہتے دعا آپ قبول ہوگی، خدا نے کہا یہ بھی کر دیں گے، لیکن جس کے لیے چاہیں گے۔ اور دوسرا بہت پریشان ہے، سر میں مٹی ڈال رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے۔ اتنی رحمتیں حضرت محمد مسلم، جس پر ماں باپ رحم نہ کریں اس پر بھی آپ رحم کریں، کافروں پر رحم کریں۔ کہ کافر مقابلہ کی توار خالی گئے، چلے جاؤ تمہارے کفر کا گناہ تم کو کافی ہے، میں نبی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، عذاب میں اضافہ ہوگا۔ جگہ کیوں نہیں بنتی ہے؟
آپ کی فکر میں آپ کی ساری فکر تیز، ہر مصیبت خود ہی دور ہوگی۔ اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی غیبی طاقت ہے، ہم لوگ کی یقین نصیب یقین ہو تو پھر ہم دوسری زیادہ پڑھے، نمازیں پڑھیں اور روزن جی کی فکر میں رہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا، یہ نہیں ہے، کیا نہ کیا غفلت میں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں بات ہو، آپ کیا کہتے ہیں جی؟ حضرت سوچوں میں ہمیں تو یہی سوچ سے نکل رہا آپ سے ان کا دل ایسی باتیں کرنی چاہیے، بندے تو روح اللہ دیکھیں نا، ابھی خود ہی سمجھ نہیں تھی نا، بے عقلوں کو اللہ معاف کرتا ہے، آقا جی معاف کرتے ہیں، جو بہت یقین آیا، اور عقل مند لوگ بھی معاف کرتے ہیں، تو بچہ ہے نا آپ کو پتہ نہیں، تو ایسی ایسی باتیں کرنا، اور وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پیر لوگ ادب کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، جو پیروں کا ادب کرتے ہیں ان کا مذاق اڑانا، چرنوں والے ہیں، چرنوں والے آپس میں نوجوان بیٹھے تو ہنسے ان کو، چرنوں گرتے ہیں اب خدا سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ خدا بہت ڈر، ایسے تھے شیر پہ آ گیا، دل لگی نہیں خود ہی چلے گئے، ایسے چلے گئے، چلے گئے ادھر دیکھو کہاں پیر بیٹھا چلے گئے، السلام علیکم جی، کیا زاری ادب کیا اس نے، قائل تھا لیکن اتنا